جی دوستو، ہم اپنے کارواں کے ساتھ دیکھو پاکستان نئی نظر سے کامران رضوی کا جو کارواں ہے وہ ملتان پہنچ چکا ہے، بلکہ انفیکٹ ہم ملتان میں اپنا جو سفر ہے وہ ہم نے مکمل کیا ہے اور اب ہم آگے فیصل آباد کی جانب بڑھ رہے ہیں۔ اور ملتان کے حوالے سے ہی بتاتے چلیں کہ جب ملتان کا ذکر آتا ہے تو ملتان کی مٹی اور ملتان کے لوگ اپنی محبت سے کیسے کسی مہمان کو ٹچ کیے بغیر جانے دیں۔ تو آج جو ہمارے ساتھ موجود ہیں زین بلوچ صاحب، جنہوں نے اس کارواں کی جو وائلڈ اینڈ میٹ اپ ملتان ہے اس کی میزبانی کی، اور اس میزبانی کا ان کا تجربہ کیسے رہا، اور زین بلوچ کی ہم زندگی کے بارے میں بھی جانیں گے جو کہ ڈیولپمنٹ سیکٹر میں کام کر رہے ہیں، اور اس کے علاوہ یوتھ پر ان کا خصوصی فوکس ہے۔ سگنیفائی کنسلٹنٹ کے نام سے وہ اپنی ایک آرگنائزیشن چلا رہے ہیں اور ٹریننگ اینڈ ڈیولپمنٹ سیکٹر میں بھی خصوصی دلچسپی رکھتی ہیں، جس کا مقصد ملتان کی جو لوگ ہیں ان کی زندگی کو بہتر بنانا ہے۔ تو زین صاحب، تھینک یو سو مچ، بہت بہت شکریہ۔ میرے لیے یقیناً ایک اعزاز کی بات ہے کہ میں آپ لوگوں کو، اور خاص طور پر کامران رضوی صاحب کا جو یہ جرنی ہے، جو پورے پاکستان میں وہ نوجوانوں کے ساتھ ملنے کا جو یہ ڈاکیومنٹ کر رہے ہیں، اس کو ہوسٹ کرنے کا اعزاز مجھے بخشا انہوں نے۔ یہ ایک بڑا پرانا ہمارا رشتہ ہے، تعلق ہے، کیونکہ میں نے 2011 سے YLC کیا اور آج 2021 ہے، تو 10 سال کا یہ جو عرصہ ہے، اس میں 2011 کی YLC کے بعد سے لے کے آج تک کوئی ایسا لمحہ یا کوئی ایسا وقت نہیں جب میں، کامران صاحب اور شرین نقوی اور اس ٹیم کے ساتھ منسلک نہ رہا ہوں۔ وہی 2011 کی YLC کے بعد سے اب تک یہ 10 سال مجھے لگتا ہے یہ وہ ایک ٹرننگ پوائنٹ تھا ان مائی لائف۔ اور جہاں تک آپ نے ہوسٹ کرنے کی بات کی، تو ان کے لیے یہ ملتان میں اور ہم کوئی آپشن رہنے ہی نہیں دیتے۔ ان کو پتہ ہے کہ انہوں نے اگر ملتان آنا ہے تو ان کے پاس ہوسٹ کیا، وہ ہمیشہ سے وہ ہمارے پاس ہی آئیں گے، اور ان کا اپنا گھر اور اپنا دفتر اس شہر میں موجود ہے۔ تو ایاز آپ آئے، آپ کی ٹیم آئی، تھینک یو سو مچ فار کمنگ، اور آپ لوگوں کو بھی مجھے امید ہے کہ جو ہماری مختصر سی میزبانی کا موقع جو ملا ہے وہ آپ لوگوں کو پسند آیا۔ میرا جس گھر سے تعلق ہے، جس گھرانے سے تعلق ہے، ہم لوگ میں نے بچپن سے ہی اپنے گھر میں جو معاشرے کی بہتری اور خاص طور پر جو عوامی یا فلاحی کام ہیں ان کو ہوتے ہوئے دیکھا تھا۔ میرے بزرگ جو تھے، میرے دادا، اور پھر اس کے بعد میرے والد صاحب، گو کہ وہ ایک سرکاری افسر ہیں، اور ہمارا تعلق مختلف طور سے سیاسی لوگوں سے، کیونکہ ہماری ایک بہت بڑی فیملی ہے، ایک فیملی کا ووٹ بینک ہے، تو مختلف طرح سے سیاسی اس سے بھی رہا۔ لیکن میں نے گھر میں ہمیشہ لوگوں کی فلاح اور ان کے بہتری اور ان کے کام آنے کا جو ایک درس لیا تھا۔ مجھے لگا کہ یقیناً یہی وہ راستہ ہے جس پر چلنا چاہیے، اور وہی وقت تھا جس پر یہ ڈیسائیڈ ہوا۔ بے شک میں نے میکینیکل انجینئرنگ کی ڈگری کی، میں ابھی بھی کہتا ہوں کہ وہ بالکل میں اس کو پریکٹس نہیں کر سکا، اور یہ بڑا ڈیسائیڈڈ تھا کہ میں نے اسی طرف ہی جانا ہے۔ اینڈ دین آئی گاٹ مائی چانس to meet these brilliant minds like کامران رضوی، شرین نقوی and all۔ تو بس مجھے 2011 کی YLC کے بعد اسی طرف ہی جانا تھا، اور پبلک سپیکنگ، اور خاص طور پر میں اپنی یونیورسٹی میں بھی ڈرامیٹکس کی جو سوسائٹی تھی یونیورسٹی کی پوری، اس کا آئی واز پریزیڈنٹ۔ تو پبلک سپیکنگ سے شروع سے میرا ہوسٹنگ، ریڈیو اور یہ اس سے تعلق رہا۔ تو آفٹر دی YLC آئی گاٹ چانس آف ڈفرینٹ پلیٹفارم، مختلف جگہوں پر، نیشنل انٹرنیشنل جگہوں پر موقع ملا، جہاں میں مختلف ٹریننگز کے طور پر، پبلک سپیکنگ، ہوسٹنگ کے طور پر کام کر سکوں، تو وہ کرتا رہا۔ اور دین آئی جوائنڈ، ان فیکٹ آئی واز آنرڈ کہ میں حصہ بنا کامران رضوی، شرین نقوی کی جو ہماری کارپوریٹ اینٹیٹی ہے، نیویٹس تھی پہلے، اور دین اٹ واز کارنیلین، اس کا حصہ رہا۔ تو تقریباً 6.5 سال تک ان کے ساتھ اس کارپوریٹ سیکٹر کی جو
آرگنائزیشن ہے اس کا بھی حصہ رہا, اور پھر اس کے بعد وہ جو ایک 6-7 سال کا لرننگ پروسیس تھا اس میں آئی تھنک جو کچھ ان کے ساتھ وقت گزارنے کے بعد سیکھنے کو ملا, جو ویلیوز, جو اس کے بعد ہارڈ ورک, اور آپ نے کس طرح سے لوگوں کے کام آنا ہے. اور ہمیشہ سے میں اپنے والد صاحب کی ایک بات جو شروع میں انہوں نے مجھے کہی تھی کہ یار آپ نے صرف اپنے حصے کا کرتے رہنا ہے اور اچھا کام کرتے رہیں, یہ نہ سوچیں کہ آپ کو کیا ملے گا, آپ اپنے حصے کا کرتے رہیں اور یقیناً اس کے ریزلٹس آپ کو اللہ تعالیٰ پازیٹیو انداز میں دے رہا ہوتا ہے. اور پھر جب آپ کو اس طرح کے مینٹرز ملتے ہیں تو یقیناً مجھے لگتا ہے کہ میری زندگی میں جو ایک پازیٹیو چینج اور ایک صحیح راستے کا تعین جس پر میں واقعی کرنا چاہتا تھا, مجھے یہ یقین تھا کہ میں انجینئرنگ کی ڈگری ہوتے ہوئے بھی مجھے پتا تھا کہ میں نے انجینئرنگ نہیں کرنی, اور اٹ واز ویری کلیئر کہ میں نے آگے جا کر کیا کرنا ہے, اور اس میں پھر آپ کو ایسے مینٹرز کا مل جانا اٹ چینج مائی لائف. تو یس یہ تھا سفر. صحیح. ابھی آپ کا کیا ویژن ہے خاص طور پہ یوتھ کو مد نظر رکھتے ہوئے, ملتان کو مد نظر رکھتے ہوئے, اس جنوبی پنجاب کے خطے کو مد نظر رکھتے ہوئے؟ دیکھیں میرا ہمیشہ سے ایک چیز پر فوکس رہا ہے کہ آپ جہاں بھی چلے جائیں, آپ جس جگہ پر بھی پہنچ جائیں, آپ کو اپنی زمین اپنے خطے کو نہیں بولنا چاہیے. مجھے موقع ملا مختلف پلیٹ فارمز پہ جانے کا, نیشنل, انٹرنیشنل, اور اس کے بعد کارنیلین کے ساتھ رہتے ہوئے مختلف شہروں میں کام کرنے کا, لیکن میری ہمیشہ سے خواہش کہیں یا میری کوشش کہیں یہ رہی تھی کہ جو اپرچونٹیز ہیں ان کو اپنے خطے میں لے کر آنا. میں نے وائل سی کیا اور اس کے فوراً بعد اگلے سال میں نے ایک اسی طرز پر ایک وہ کانفرنس ملتان میں کروائی تاکہ وہ نوجوان جو یہاں سے ممکن ہے نہیں جا سکتے ہوں, میں آئی واز پریولیجڈ یا کسی طرح سے میں وہاں پر گیا, لیکن جو لوگ نہیں جا سکتے تو پھر ان کے لیے اپرچونٹیز لائی جائیں. اسی طرح کارپوریٹ سیکٹر میں جب کام شروع ہوا تو ہمارے کراچی, لاہور, اسلام آباد میں آفسز تھے, تو میں نے بڑی زور لگا کے, اور میں اس میں اپنی پوری جو ہماری اس میں مینجمنٹ تھی کارنیلین کی اس وقت, ان کا شکریہ ادا کروں گا. انہوں نے ملتان کا آفس بنایا اور ہم نے اس کو یہاں کے کارپوریٹ کے, اسمال بزنسز کے مختلف جگہوں پر فیکٹریز میں جا کر بات کی, تاکہ کیا ہے وہ اپرچونٹیز جو اس خطے میں نہیں ہیں ہم اپنے حصے کا ڈالیں اور یہاں لے کر آئیں اور یہاں کے لوگوں تک پہنچائیں. تو مجھے لگتا ہے وہی سفر ابھی تک بھی جاری ہے, گو کہ اب شاید وقت مختلف شہروں میں گزر رہا ہوتا ہے مختلف پروجیکٹس کے لیے, لیکن میرا ہمیشہ فوکس رہا ہے کہ چیزیں جو ہیں جنوبی پنجاب, انٹیریئر سندھ اور اس طرح کے ایسے علاقوں تک بھی جانی چاہیے. کے پی کے جو ایسے علاقے ہیں جو بے شک مین سٹریم سٹی نہیں ہے, لیکن وہاں کے نوجوانوں کو ان پلیٹ فارمز کو مہیا کرنا, ان اپرچونٹیز کو ان تک لے جانا, مجھے لگتا ہے یہ میرا مشن ہے. اور کافی حد تک اس میں پذیرائی بھی ملتی رہی ہے, کافی حد تک اس میں اچھا رسپانس میں ملتا ہے. اور آپ یقین جانیں اس شہر کے نوجوان, اس شہر کے لوگ جس طرح رسپونڈ کرتے ہیں, آپ کا دل اور بڑا ہو جاتا ہے. آپ کہتے ہیں کہ یہی آپ کو چاہیے تھا, اور پھر آپ کا جذبہ بلند ہوتا ہے اور آپ اور زیادہ اس کے لیے کام کرتے ہیں. زین تھینک یو سو مچ آپ کے وقت کا, آپ نے وقت دیا اور اپنی قیمتی خیالات کا. آلویز آن اٹ. تھینک یو سو مچ. ناظرین آپ سے اجازت چاہیں گے, اپنا خیال رکھیے گا.